صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے یا جو بھی بات کرتا ہے اس کے پاس ہمارا ایک محافظ ہے جو اس کی بات کو فوراً محفوظ کر لیتا ہے۔ میرے بھائی، اس وقت یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ انسان بڑی باتیں کرتا ہے لیکن وہ سوچتا نہیں، غور و فکر نہیں کرتا کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ بات کرنا درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ بس بغیر سوچے بغیر سمجھے انسان بات کر جاتا ہے، بعد میں کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان اس کا نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جب بھی بولتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، اس کو تحریر کر دیا جاتا ہے، اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ۔ لوگو، اللہ کے ذکر سے کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ کیوں؟ جب تم اللہ کا ذکر چھوڑ دو گے، دیگر باتوں میں مشغول ہو جاؤ گے، اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ تمہارے دل کو سخت کر دے گا۔ یعنی اللہ کا ذکر چھوڑ کے دیگر باتوں میں مشغول ہونا، دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جانا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دل کو سخت ترین بنا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا جس انسان کا دل سخت ہو، اور سخت دل والے انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے آپ کو نرم دل انسان بنا کے رکھیں۔ انسان کے اندر نرمی تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر رحم دلی ہو، اور یہ عمل ساری چیزیں اس وقت آئیں گی جب انسان اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، اپنے رب کا ڈر اور اس کا خوف جو ہے دل کے اندر ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پہ طاری ہو، تب ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ انسان کو چاہیے کہ جو فضول قسم کی باتیں نا ان کو چھوڑ دے، یعنی ایسی لا یعنی جو گفتگو ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسی باتیں انسان نہ کرے۔ مثلا کسی کو ہنسانا ہے تو لوگ نہیں ہنس رہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جھوٹ بول کے ہنساتا ہے، ایک من گھڑت ایک فرضی کہانی پیش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ ہنسنے لگیں، تو ایسا عمل میرے بھائی درست نہیں ہے، یہ انتہائی برا عمل ہے اور ایسا عمل کرنا نہیں چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے کہ زبان سے میں کون سے کلمات ادا کر رہا ہوں، میں کس طرح کی بات کر رہا ہوں، اگر یہ میں بات کر رہا ہوں کیا یہ کرنا ضروری بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ یقیناً یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی بشارت دے دیتا ہوں، اس میں سے ایک زبان ہے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برباد بھی کر دیتی ہے، اور زبان کی وجہ سے انسان کتنی فضیلت اور کتنی سعادت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور فضول